اوکے، ایجوکیشن سسٹم ایک اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ ہمیں اس پہ دوبارہ پروگرام کرنا پڑ گیا، اور میں اب چند چیزیں بہت دلی دکھ ہے کہ مجھے سارا کچھ پتا تھا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بہرحال اینی وے دیکھیں بات سنیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا ٹوٹلی رونگ ہے. اس کی وجہ کہ دیکھیں فیکلٹیز جو ہیں وہ اگر دیکھیں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، اگر کوئی الیکٹرانکس کر رہا ہے، الیکٹرانکس انجینئرنگ کر رہا ہے تو ساری دنیا اسی پہ پیچھے لگی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے تو ساری دنیا، سارا پاکستان، یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ مزید فیکلٹیز پرووائڈ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ کہ ان کی لیبس نہیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ یہ کوئی نہیں کروا رہا تھا. یہ تو صرف میں اس ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں، اور ہزاروں فیلڈز ہیں، لیکن جسٹ یہ کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہ سیپریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ سیپریٹ ہونی چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے کے مطابق جو ہے وہ یونیورسٹیز سیپریٹ ہونی چاہیے. انجینئرنگ یونیورسٹی کو کوئی حق نہیں پڑتا کہ وہ مینجمنٹ یا MBA وغیرہ کا کورس کرائے یا MBA کی ڈگری دے. ٹوٹلی فیک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان پوائنٹس پہ غور کریں، اور جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں وہ اونلی انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، جو دوسری یونیورسٹی ہیں وہ اونلی مطلب دوسری فیلڈز میں جو ہے وہ کام کریں، اپنی فیلڈز میں دائرہ کار میں رہ کے کام کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹوٹل پاکستان میں ایک بورڈ ہونا چاہیے تاکہ تمام جو ہے وہ صوبوں کے اسٹوڈنٹس میں جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ سیم ہو سکے، سیم پیپر ہو، ان کی مینٹیلٹی، ان کا کورس، ان کی آؤٹ لائن سب کچھ سیم ہو. ٹھیک ہے، ابھی صوبوں میں پنجاب میں اگر ایجوکیشن کا مطلب ہے ہائی لیول ہے، سٹینڈرڈ ہائی ہے، تو ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبوں میں کم کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ایک ڈیولپ کنٹریز میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹوٹل ایک بورڈ ہونا چاہیے. اگر ایک بورڈ نہیں بھی ہے تو اگر صوبوں کا ایک بورڈ ہے تو ان صوبوں کے بورڈ میں بھی پیپرز میں اور ساری چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ سب اسٹوڈنٹس ایک ان کی سکلز جو ہے وہ ایک طریقے سے ریفائن کی جا سکے. اس کے بعد پرائیویٹ جو ہے وہ یہ ہماری اکیڈمیز، آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، والدین جو اتنی ہائی فیسز بھی دیتے ہیں، اس کے بعد اکیڈمیز بھی لگا دیتے ہیں، اور بچے اتنے بھاری بھرکم بیگ اٹھا کے وہ جاتے ہیں، اور اینڈ پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی اکیڈمی بھی لگائی، یہ بھی سب کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ اکیڈمیز کو سیل کر دیا جائے. اسٹڈیز جو ہے وہ آپ اپنے اسکولز میں اسکول سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر دیں، اپنے کالج یونیورسٹی لیول کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اکیڈمی کی ضرورت نہ پڑے. پلس فیکلٹیز اتنی زیادہ کر دیں کہ لوگ جو ہے وہ کچھ مجبوری کے تحت کسی فیکلٹی میں جو ہے وہ ڈگری کرنے کے لیے مجبور نہ ہوں، ان کے پاس آپشنز ہوں. جب آپشنز بڑھیں گی تو جتنے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو ٹائم بھی ملے گا، وہ ایجوکیشن بھی اچھی حاصل کریں گے، کوالٹی آف ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے، ان کو آپشن بھی ملے گی، ان کو پتہ بھی لگے گا کہ ان کا ٹیلنٹ کس فیلڈ میں ہے اور وہ کس فیلڈ میں اپنا جو ہے لوہا منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نارمل اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. سمپل انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے یونیورسٹیز کا کرائیٹیریا ہے. اگر تو پورے پاکستان میں ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے، پنجاب کے لیے اور سندھ کے لیے اور، یہ ٹوٹلی رونگ ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹیز آج کل پیسے چھاپ رہی ہیں، انہیں یہی پتہ ہے کہ بس ہم نے کس طرح فیسز لینی ہے اور کس طرح سلیکٹڈ جو ہے وہ ہم نے فیکلٹیز کو رکھنا ہے جو سستی ہیں، جن کا سامان، جن کی لیبس مٹیریل وہ ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ سے، اور وہ اتنی ایکسپینسو نہیں پڑتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے وہ ٹوٹلی رونگ ہے. یونیورسٹیز کو سوچنا چاہیے، جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہے وہ انجینئرنگ کی تمام ٹیکنالوجیز میں انجینئرنگ کروائے. ٹھیک ہے، وہ اپنا وہ کرے، گورنمنٹ اسے ریکگنائز کرے، PEC اسے ریکگنائز کرے، اس کے خاص کرائیٹیریاز ہوں. پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ بھی جو ہے وہ ایسے پرفارم کریں جیسے گورنمنٹ کی یونیورسٹیز پرفارم کر رہی ہیں. ان کے بھی آڈٹ ہوں. ٹھیک ہے، ان کو چیک کیا جا سکے. آڈٹ اینالسٹ کو مختلف بتایا جائے کہ کتنی فیسز ہیں اور کس قسم کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، ان فیسز کے مطابق کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی ہے یا نہیں.
ये चीजें प्रैक्टिकल को इन्वॉल्व किया जाए। टेक्निकल एजुकेशन बहुत वीक है पाकिस्तान में, टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री जनरेट होगी। आपको पता है किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो उस मुल्क की इकोनॉमी है। अगर इंडस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी, आपको कोई भी चीज इंपोर्ट करवानी नहीं पड़ेगी, ओके। आप एक्सपोर्ट करने की कंडीशंस में होंगे। और टेक्निकल, चाइना ने देखें टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया स्टूडेंट्स को, और प्लस जो है वो पीएचडी लेवल तक जब गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो पीएचडी लेवल तक एचईसी जब फैसिलिटेट करती है तो उनके थीसिस कहाँ मर गए हैं, उनके थीसिस इधर आने चाहिए, इम्प्लीमेंट होने चाहिए। उन्हें किस बहन पागल के बच्चे ने पीएचडी की डिग्री दे दी है, सबसे पहले उसको पूछा जाए कि उनके थीसिस अगर लिखे जाते हैं डिग्री के बाद, वो थीसिस कहाँ है? वो थीसिस अगर यूरोप में जो है वो चल सकते हैं, यूरोप में उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, न्यू इन्वेंशन उन थीसिस के मुताबिक हो सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? रिसर्च सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और बाकी तो इस पे काफी बहस की जा सकती है, काफी मसाइल हैं। इमरान खान को अगेन मैं ये कहूंगा, ये स्टेप्स लेगा वो, अगर वो ये स्टेप्स नहीं लेगा तो ये यूथ उसके साथ जो खड़ी है ये इसको खा जाएगी। इमरान खान का गिरबान पकड़ के मैं उससे पूछूंगा, हर यूथ का बंदा उससे पूछेगा अगर वो इक्तदार में आता है तो वो काम करेगा या नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसे इक्तदार में भी रहने नहीं देंगे। आज पाकिस्तान की यूथ यकीनन जाग चुकी है, आज पाकिस्तान की यूथ को पता लग गया कि उसका हक क्या है, और ये यूथ अब उस टाइम तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक हम सुपर पावर नहीं बन जाते। पाकिस्तान जैसा कंट्री सुपर पावर भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिसीज आपको मैं बना के देता हूँ, ठीक है, आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें, रूल्स को चेंज करें, कानूनों में थोड़ी चेंजिंग करें, ठीक है। इधर कानून जो है वो चेंज ही नहीं होता, जजों को समझ नहीं है, जज सो के बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या मतलब कानून चेंज करना है। अगर कानून चेंज करना है तो बढ़ो मरो करो ना, किस लिए बैठे हुए, किस लिए मराद हैं, पर्ल्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हो और ये सब कुछ। तो ये काइंडली जो है वो आप यूथ को मैं ये बता रहा हूँ कि आज जागो, नहीं तो आपके बच्चे आपसे तकाजा करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसी जिंदगी, ऐसी हसरत भरी जिंदगी आपके बच्चे भी गुजारेंगे जैसी आप और मैं गुजार रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी वक्त है जागने का। ओके फाइन, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं